وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ کل ہم نے عقیدہ توحید کے بارے میں دو چیزوں کا ذکر کیا تھا، وہ آپ اگر یاد ہوگا آپ کو، توحید فی الذات اور توحید فی العبادت، ان دو چیزوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ توحید فی الذات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا کوئی نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے اور قدیم ہے۔ توحید فی العبادت، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، یہ اس کی دلیل ہے۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے توحید فی الصفات۔ توحید فی الصفات، آپ بیٹا ادھر آ جائیں، آپ کو نظر آئے لکھنے میں۔ صفت وہ اسم ہے یا وہ لفظ ہے جو کسی چیز یا کسی شخص کی خصوصیت، فضیلت یا اس کی اچھائی اور برائی کو بیان کرے۔ صفت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی خصوصیت، فضیلت، اچھائی یا برائی کو بیان کر۔ جیسے یہ پنکھا ٹھنڈی ہوا دیتا ہے، پنکھا ٹھنڈی ہوا دیتا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مبشر اچھا ہے، مبشر اچھا۔ اب یہ اچھا ہونا صفت ہے، اچھا ہونا مبشر ذات ہے، مبشر ذات ہے۔ ہم اس کو بول دیں گے موصوف، جس میں وہ صفت پائی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں، اور جو پائی جاتی ہے اس کو صفت کہتے ہیں۔ اچھا کون ہے؟ مبشر، یہ موصوف ہے، اور جو اس میں صفت ہے وہ کیا ہے؟ اچھا ہونا۔ ذات ہے اللہ تعالیٰ۔ اب توحید فی الصفات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات، یہ صفات بندے کی ذات کے ساتھ یا کسی بھی چیز کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، یہ اس کی ذات بھی نہیں ہوتی، ذات سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ تو فی الصفات، صفات میں وہ اکیلا ہے، صفات میں وہ اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جیسا کسی کی کوئی اور صفت نہیں ہے، جیسی اللہ کی صفت ہے، جیسی اللہ کی صفت ایسی کسی کی صفت نہیں ہے۔ نمبر ایک، اللہ کی تمام صفات، یہ آپ نوٹ کیجئے گا، ازلی ہیں۔ اللہ کی تمام صفات ازلی کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہے، ان کی ابتدا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے۔ نمبر دو، ابدی ہیں، ازلی ہیں اور ابدی ہیں۔ نمبر تین، قدیم ہیں، نمبر تین قدیم ہے۔ نمبر چار، لا محدود ہیں، اس کی تمام صفات لا محدود ہیں۔ نمبر پانچ، مخلوق نہیں ہیں، اس کی تمام صفات مخلوق نہیں ہیں۔ نمبر ایک، ازلی ہیں۔ نمبر دو، ابدی ہیں۔ آ گئے ہیں؟ بس ہمیں 15-20 منٹ دیں، ہاں پہنچے، ہم انشاءاللہ پہنچتے ہیں۔ ازلی ہیں، ابدی ہیں، قدیم ہیں۔ قدیم کسے کہتے ہیں؟ ازلی اور ابدی کے مجموعے کو جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اور ختم نہیں ہوگا،
ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اور ختم نہیں ہوگا۔ ازلی کی ضد کیا ہے؟ ابتدا۔ ابدی کی انتہا۔ قدیم کی حادث۔ لامحدود کی محدود۔ ٹھیک ہے، یہ اپنی ضد سے پہچانی جائیں گی۔ قدیم ہے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد بھی نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی مخلوق نہیں ہے، جیسے اس کی صفات بھی مخلوق نہیں ہے۔ جیسے اب صفات کی، توحید فی الصفات کی 3 قسمیں ہیں، یہ لکھ لیا آپ نے؟ یہ حادث تھا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ توحید فی الصفات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صفات ذاتیہ۔ نمبر 1 صفات ذاتیہ۔ نمبر 2 صفات فعلیہ۔ اور نمبر 3 سلبیہ۔ توحید فی صفات کی 3 قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ اور صفات سلبیہ، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم ان کی ڈیفینیشن کریں گے اور بتائیں گے کہ ذاتیہ کیسے کہتے ہیں، فعلیہ کیا ہوتی ہے اور سلبیہ کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم ذاتیہ کے بارے میں بات کریں گے کہ صفات ذاتیہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات، اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو اس کی ذات کے ساتھ متصف ہیں، جو اس کی ذات کے ساتھ متصف ہیں اور ان کی ضد اس کے ساتھ متصف نہیں ہے۔ ان صفات کی ضد اللہ کی ذات کے ساتھ متصف نہیں ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ وہ صفات جن کی ضد اللہ تعالیٰ کے ساتھ متصف نہ ہو، صفات ذاتیہ۔ وہ صفات جن کی ضد اللہ تعالیٰ کے ساتھ متصف نہ ہو۔ وہ صفات جن کی ضد اللہ تعالیٰ کے ساتھ متصف نہ ہو، جیسے سماعت، بصارت، حی، علم، قدرت اور کلام۔ سماعت کا مطلب ہے سننا، ٹھیک ہے۔ اس کی ضد ہے بہرا ہونا۔ اس کی ضد کیا ہے؟ بہرا ہونا۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، بہرا نہیں ہے، اس کی ضد سے متصف نہیں ہے۔ بصارت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ بصارت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنا۔ اللہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ضد ہے نابینا ہونا۔ بصارت کی ضد کیا ہے؟ نہ دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، نابینا نہیں ہے۔ حی، یا حیو یا قیوم ہم پڑھتے ہیں، حی زندہ ہونا۔ اس کی ضد ہے مردہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ علم، جاننا۔ اللہ تعالیٰ عالم ہے، جاہل، اس کی علم کی ضد کیا ہے؟ جاہل ہونا۔ علم کی ضد کیا ہے؟ جاہل ہونا۔ اللہ تعالیٰ عالم ہے، جاہل نہیں ہے۔ قدرت، ہر چیز پر قادر ہونا۔
ہر چیز پر قادر ہونا، اس کی ضد ہے مجبور ہونا، اس کی ضد کیا ہے؟ مجبور ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عاجز اور مجبور نہیں ہے۔ کلام، بولنا، کلام کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کلام کیا۔ بولنا، کلام کرنا، اس کی ضد کیا ہے؟ گونگا ہونا۔ شاباش، کلام کی ضد کیا ہے؟ گونگا ہونا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صفات کی ضد کے ساتھ متصف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صفات کے ضد کے ساتھ متصف نہیں ہے۔ لکھ لیا آپ نے؟ میں آپ کو اس کی مثال تھوڑی سی دوں گا۔ سماعت، سننا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سمیع اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، سننے والا۔ سننا کس کی صفت ہے؟ بولے نا سارے آپ، سننا کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ سمیع، سننے والا، قرآن پاک میں آیا ہے کہ وہ سننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سننا کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کسی غیر میں مانے، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی غیر میں مانے، شرک ہے۔ تو سننا کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اگر ہم کہیں بھی ہم بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، آپ سورۃ دہر کی پہلی آیت پڑھ کر دیکھیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا۔ سمیعاً، سننے والا، سورہ دہر پہلی آیت۔ آپ قرآن پاک اگر لے کر آئیں تو میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ انسان بھی سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے۔ اب اگر کسی کی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت کسی انسان میں مان لی جائے اور وہ شرک ہو جائے تو پھر تو سارے انسان مشرک ہیں، کوئی انسان بھی نہیں بچتا شرک سے۔ سورۃ دہر کی دوسری آیت، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ اللہ تعالیٰ بھی سمیع ہے، یہ لفظ سمیع اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آیا قرآن پاک میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے۔ یہی لفظ انسان کے لیے بھی آیا کہ انسان بھی سننے والا ہے۔ اللہ کی صفت بندے میں پائی گئی یا نہیں پائی گئی؟ پائی گئی نا۔ تو کیا اس سے سارے انسان پھر مشرک ہو جائیں گے؟ جیسے آج کل ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں، اعتراض ہے نا بھی تم اللہ کے ولیوں کو پکارتے ہو، یہ شرک ہے، نبی کریم علیہ السلام کو پکارتے ہو، یہ شرک ہے۔ اگر ہم کہیں جی نہیں نبی کریم علیہ السلام دور سے سن لیتے ہیں، کہتے جی یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ یہ تو اللہ کی صفت ہے دور سے سننا، تو قریب سے سننا بھی تو اللہ کی صفت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو سب سے زیادہ قریب تو اللہ تعالیٰ ہے نا، تو سب سے زیادہ قریب تو اللہ سنتا ہے، سب سے زیادہ قریب اللہ سنتا۔ اللہ تو دور ہوتا ہی نہیں ہے ہی نہیں دور، کوئی بندہ اس کے مکان بتا ہی نہیں سکتا کہ یہاں ہے یہاں نہیں ہے، یا اوپر ہے نیچے نہیں ہے، نیچے ہے اوپر نہیں ہے۔ وہ تو یہ بھی علماء نے کہا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہر جگہ ہے،
وہ تو جگہ سے پاک ہے، وہ تو مکان سے ہی پاک ہے، وہ تو لا مکان میں ہے، تو اب وہ قریب سے بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، بھی دور سے نہیں بلانا چاہیے، یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، کیوں جی وہ نہیں سنتے، اگر دور سے پکارو گے کسی اللہ کے ولی کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ صرف علم کی کمی ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کی کچھ چیزیں عقیدے لکھائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بولے میرے ساتھ، ابدی، قدیم، لامحدود، مخلوق نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سننا ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سماعت ابدی ہے، اللہ کی سماعت قدیم ہے، ختم نہیں ہوتی، نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی سماعت لامحدود ہے، کسی حد میں نہیں ہے کہ یہاں سنتا ہے وہاں نہیں سنے گا، لامحدود ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سماعت کو کسی نے بنایا نہیں ہے، ذاتی ہے۔ یہ ایک ساتھ لکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، تمام صفات ذاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو کسی نے دیا نہیں ہے کہ آپ سنیں، وہ خود سنتا ہے۔ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے سماعت دی ہے وہ اللہ نے دی ہے، وہ ذاتی کی ضد ہے عطائی۔ اللہ نے عطا کی ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، ازلی بھی نہیں ہے، ابدی بھی نہیں ہے، قدیم بھی نہیں ہے، لامحدود بھی نہیں ہے، اور مخلوق بھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت ازلی بھی نہیں ہے، ابدی بھی نہیں ہے، قدیم بھی نہیں ہے، لامحدود بھی نہیں ہے، ذاتی بھی نہیں ہے، اور مخلوق ہے، اور مخلوق ہے۔ اب ہم کسی اللہ کے ولی کو بلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود سے سنتا ہے، نہیں، اللہ اس کو سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت عطا فرمائی ہے سننے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سننے کی، ہم اپنی ذات سے سنتے ہیں نہیں، اللہ سناتا ہے ہمیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میں خود سے سنتا ہوں، یہ طاقت میری ہے، یہ شرک ہے۔ نہیں، اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اللہ کی عطا سے سنتا ہوں، اللہ کی عطا سے دیکھتا ہوں، یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ کنسیپٹ ہو گیا کہ سننا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بندوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ایک صفت کا اللہ میں بھی ہونا اور بندوں میں بھی ہونا۔ اب ہم اس سے کیسے فرق کریں گے کہ شرک نہ ہو جائے؟ وہ یہ ہے، اللہ کی تمام صفات ذاتی ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں، قدیم ہیں، لامحدود ہیں، مخلوق نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جس کسی کی بھی کوئی صفت ہے، سننا ہے، چاہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو، وہ عطائی ہے، ہمارا سننا ہے۔ تو جب فرق واضح ہو گیا تو پھر شرک نہ رہا، پھر شرک نہ رہا۔ اب ایک اور جی، نہیں جی زندہ سن سکتے ہیں، مردہ نہیں سنتے، تم مردوں کو بلاتے ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ مردہ ہے؟ جو صفت اللہ میں پائی نہیں جاتی وہ کسی بندے میں مان لینے سے کیسے شرک ہوتا ہے؟ ایک ذات، ایک چیز اللہ تعالیٰ حی ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی، بتایا بھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے حی، زندہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، ہم بھی زندہ ہیں، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ جی غوث پاک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اور کسی کو غوث کہو گے تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ تو حی بھی تو اللہ تعالیٰ ہے نا، زندہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہے نا، یا تو پھر سارے مر جاؤ، اس لیے کہ اللہ مردہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مردہ نہیں ہے، مردے تو بندے ہوتے ہیں، مردے تو بندے ہوتے ہیں، اللہ مردہ نہیں ہے۔ جو مردہ ہے ہی نہیں اس کے لیے یہ صفت ثابت کرنا نہیں جی وہ اس کو نہیں، مردوں کو نہیں پکارنا چاہیے، مردے سنتے ہی نہیں ہیں،
کیوں نہیں جی اللہ تعالیٰ سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مردہ ہی نہیں ہے بھائی اللہ کے بندے. آپ کہتے ہیں نہیں جی مردوں کو بلاؤ گے تو یہ شرک ہو جائے گا. کیسے شرک ہوگا؟ کیا کوئی بندہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ ہے اور میں اس کو بلا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے اور زندوں کو بلا رہا ہے اور قریب بھی ہے، قریب کو بلا رہا ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. اب دیکھتا بندہ بھی ہے، اللہ بھی ہے. سنتا بندہ بھی ہے، اللہ بھی ہے. ایک منٹ. اور زندہ بندہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ہے. اب یہ صفات بندے میں بھی پائی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ میں بھی پائی جاتی ہیں، قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے. فرق یہ ہے کہ اللہ کی تمام صفات ازلی ہیں، ابدی ہیں، قدیم ہیں، لامحدود ہیں، مخلوق نہیں ہیں اور ذاتی ہیں. بندے کی تمام صفات ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، ختم بھی ہونے والی ہیں، محدود بھی ہے، مخلوق بھی ہیں اور عطائی ہیں. چاہے وہ کوئی بھی صفت ہے، یہ تمام آپ ایک قاعدہ یاد رکھ لیں. اگر یہ قاعدہ آپ کے ذہن میں رہا تو آپ کسی کو بھی جواب دے سکتے ہیں کہ بھائی ہم شرک نہیں کرتے. آپ کا جو ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ نہیں جی آپ کسی کو پکاریں گے مدد کے لیے تو یہ تو شرک ہو جائے گا. مدد کرنا تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے. کسی غیر سے مدد مانگو گے تو یہ شرک ہو جائے گا. آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں. سبحان اللہ. سورہ تحریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا مولا ہو، وہ مولا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ مولا ہے. مولا کا معنی مددگار، مولا کا معنی مددگار. سورہ تحریم ہے، آیت نمبر اس کی 4 ہے. سورہ تحریم 28واں پارہ آیت نمبر 4. وہ مولا ہے، مولا معنی مددگار. و جبریل، جبریل بھی مولا ہے. صالح المومنین، نیک مومن بھی مددگار ہیں. نیک مومن بھی مددگار ہیں. والملائکۃ، اور اللہ کے فرشتے بھی مددگار ہیں. اللہ کے فرشتے بھی مددگار ہیں. جب اللہ بھی مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہے، نیک مومن صالح المومنین، صالح مومن نیک مومن بھی مددگار ہیں. والملائکۃ، اور فرشتے بھی مددگار ہیں. تو پھر یہ شرک نہ رہا. اللہ مدد کرتا ہے اپنی ذات سے. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اپنی ذات سے. وہ کسی سے لیتا نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود ہے، اس کی صفت ہے وہ کو مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے بندے جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیث نقل کی ہے، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد، آیت نمبر 4 سورہ تحریم پارہ نمبر 28. امام بخاری نے نقل کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، نفل کثرت سے پڑھتا ہے، بہت زیادہ نفل پڑھتا ہے فرضوں کے بعد، میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ. کتنا قریب ہوتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں. سبحان اللہ. میں جن سے وہ سنتا ہے، سبحان اللہ. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. یہ حدیث ہے، امام بخاری نے نقل کی ہے. اللہ تعالیٰ آنکھیں بن جاتا ہے، شرک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کان بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پاؤں بن جاتا ہے، وہ بھی بندوں کے. اگر کوئی عام بندہ یہ بات کہے تو یہ سیدھی گستاخی نہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ پاؤں بن جاتا ہے. کوئی بندہ کہہ کے تو دکھائے. امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے. اب اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی طاقت اس کی آنکھوں میں آ جاتی ہے، پھر وہ عام بندوں جیسا نہیں دیکھتا،
پھر وہ عام بندوں جیسا نہیں دیکھتا. جو عام بندے نہیں دیکھ سکتے وہ بھی دیکھ سکتا ہے, وہ بھی دیکھ سکتا ہے. جو عام بندے نہیں سن سکتے وہ بھی سن سکتا ہے. عام بندے یہاں تک سن سکتے ہیں, کچھ لمٹ ہے اس کی کہ ہم یہیں پر ہیں, کوئی بندہ وہاں سے مجھے آواز دے بلند آواز سے تو میں سن سکتا ہوں. اگر کوئی بندہ 2 کلومیٹر سے ابھی یہاں سے مجھے آواز دے, سن ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ میرے کان تو ہیں, سن تو سکتا ہوں مگر محدود ہیں. اب جس کے کانوں میں اللہ تعالیٰ خود آ جائے پھر اللہ تعالیٰ اس کو سناتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو سناتا ہے. پھر وہ خود نہیں سنتا, اللہ تعالیٰ کی مدد سے سنتا ہے. اور جب یہ ایک معنی آ جاتا ہے کہ جی اللہ کی مدد سے سنتا ہے, اللہ کی عطا سے سنتا ہے, پھر تو شرک کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. شرک تو تب بنے نا جب ہم یہ تصور کریں کہ جی انسان کی جو صفات ہیں یہ بھی ازلی ہیں, ابدی ہیں, خود سارا کچھ کرتا ہے. نہیں, انسان خود نہیں کرتا, خود سنتا بھی نہیں ہے, خود دیکھتا بھی نہیں ہے, خود چلتا بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرتا. اس کی عطا سے سب کچھ ہوتا ہے, اس کی عطا سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ سننا سماعت ہم قریب سے سنتے ہیں جتنا تک ہمارا ہے. نہیں جی اللہ تعالیٰ دور سے سنتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو دور سے یا اللہ کہتے ہیں, اس لیے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں کہنا. مدینے جا کر کہہ سکتے ہیں, آپ یہاں نہیں کہہ سکتے. بھی مدینے میں کتنی دور کہہ سکتے ہیں, کتنی دور کہہ سکتے ہیں جی, قبر کے باہر کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں, کھڑکیوں کے باہر. تو کیا آپ دل میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بولیں, اتنی اونچی زمین کے نیچے آواز چلی جاتی ہے؟ ایک بندہ زمین کے اندر ایسے ہو اور اوپر سے بولا جائے الصلاۃ والسلام, آپ قبر کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو اتنی نیچے آواز چلی جاتی ہے. تو پھر یہ کیا بھی صرف وہاں پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں, ادھر آ کر نہیں پڑھ سکتے؟ وہاں سے سنتے ہیں, یہاں سے نہیں سنتے. امام بہقی نے اس کو نقل کیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, جو جمعہ والے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو, بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. اور جو بندہ محبت سے درود پڑھے میں اس کا درود خود سنتا ہوں. صحیح حدیث ہے. فرمایا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو میں خود سنتا ہوں, شرط یہ ہے کہ محبت ہو. تو اس سے یہ تو چیزیں ختم ہو گئی نا جی, قریب سے سنتے ہیں. یہ ہمارے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ قوتیں عطا فرماتا ہے, سماعتیں عطا فرماتا ہے, ان سے پھر یہ قریب اور بعید کی قیدیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اب دیکھیں نا, ایک عام کوئی بھی بندہ فوت ہوتا ہے, چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو, مشرک ہو, کوئی بھی ہو, جب اس کو دفن کیا جاتا ہے اور اس کو دفن کر کے واپس آتے ہیں, امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا کہ پاؤں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے جوتوں سے چلنے کی, وہ جوتوں کی آواز بھی مردہ سنتا ہے. کتنی دور تک؟ 70 قدم تک. آپ 70 قدم تک چلتے ہیں, آپ کے قدموں کی آہٹ جو پیدا ہوتی ہے وہ مردہ سن رہا ہے, چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو. تو مردے سنتے ہیں نا, مردے سنتے ہیں. کافر بھی ہو تو 70 قدم تک تو امام بخاری نے بھی کہا کہ سن لیتا ہے, کافر بھی ہو تو 70 قدم تک سن لیتا ہے. اور اگر مومن ہو اور وہ اللہ کا نبی ہو, اللہ کا محبوب ہو, تو پھر اس کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ صرف جی قریب سے سن سکتے ہیں. آپ پاکستان سے نہیں پڑھ سکتے, ایران سے یا کسی دوسرے ملک سے, افغانستان سے یا انڈیا سے یا کسی دوسرے ملک سے نہیں پڑھ سکتے. نہیں, آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. دور و نزدیک سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, اللہ حضرت نے کہا تھا. یہ سماعت جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ ازلی ہے, ابدی ہے, قدیم ہے, لامحدود ہے, مخلوق نہیں ہے, اور سب سے بڑھ کر ذاتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سماعت ہے وہ ازلی بھی نہیں ہے, ابدی بھی نہیں ہے, قدیم بھی نہیں ہے, لامحدود بھی نہیں ہے, مخلوق ہے, ذاتی نہیں ہے. جب یہ فرق واضح ہو گیا تو پھر شرک بھی نہیں رہتا, شرک بھی نہیں رہتا. ابھی آپ سوال کر رہے تھے. لیس کمثلہ شیء,
اس کی مثال کوئی شے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جسم سے پاک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ہیں صفات سلبیہ۔ ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ صفات سلبیہ ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی ہم صفات ذاتیہ کی بات کر رہے ہیں۔ صفات ذاتیہ میں سب سے پہلے کیا ہے؟ سماعت۔ یہ ذاتی صفات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ سنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دور سے سنتا ہے یا قریب سے سنتا ہے، وہ بس سنتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ دور ہوتا ہی نہیں ہے، وہ دور ہوتا ہے۔ کون بندہ کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ دور ہے؟ کس سے دور ہے؟ جی نبی کریم علیہ السلام کو دور سے نہ پکارو، یہ شرک ہوتا ہے۔ کہ اللہ کو دور سے پکاریں؟ اللہ دور ہے کس کے؟ جب اللہ دور ہی نہیں ہے تو قریب ہے نا، تو قریب سے جب پکارنے والے کو تو پھر زیادہ شرک ہونا چاہیے۔ اگر دور سے پکارنا شرک ہے تو قریب سے پکارنا شرک نہیں ہے، تو زیادہ ہونا چاہیے نا جی۔ قریب سے تو اللہ سنتا ہے نا، تو جی دور سے نہیں پڑھنا چاہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مدینے جا کر قریب جا کر پڑھنا چاہیے۔ تو قریب تو اللہ بھی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شارق سے زیادہ قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ تو ہمارے دلوں کی دھڑکن بھی سنتا ہے، ہمارے خیالات بھی جانتا ہے، وہ تو اتنا سنتا ہے، اتنا سمیع ہے۔ تو پھر ہم کس کو بلائیں، کس کو پکاریں؟ چپ کر کے بیٹھے رہیں، پکاریں ہی نہیں۔ فرق یہ ہے وہ ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، لامحدود ہے، مخلوق نہیں ہے، ذاتی ہے۔ بندوں کی جتنی صفات ہیں وہ ان کی ساری ضد ہیں، عطائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد میں علم ہے، جاننا اللہ کا علم ذاتی، نبی کریم علیہ السلام کا علم عطائی ہے۔ شرک کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا۔ شرک تو تب ہونا جب ہم مانیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود جانتے ہیں، عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خود تو نہیں نہ جانتے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو جان رہے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا جو علم ہے وہ مخلوق ہے، نبی کریم علیہ السلام کا جو علم ہے مخلوق ہے۔ اب ایک اور یہاں پر سوال ہوتا ہے، جی علم غیب ہے، یہ سورہ انعام میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ صلو علی الحبیب۔ سب سے بڑی آیت اور سب سے بڑی دلیل، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ آپ ارشاد فرما دیں، میں کہتا ہوں تمہارے لیے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے، ولا عالم الغیب، اور میں غیب کو نہیں جانتا، غیب کو نہیں جانتا، ولا اقول لکم، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ملک ہوں۔ ملک فرشتے کو کہتے ہیں، یعنی نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ غیب جانتا ہوں، نہ فرشتہ ہوں۔ آیت نمبر 50 سورۃ انعام 7واں پارہ۔ آیت نمبر 59 سورۃ انعام 7واں پارہ۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب وہی جانتا ہے، غیب وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ غیب اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دو آیات ہیں جو سب سے پہلے پیش کی جاتی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غیب
نہیں جانتا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ حبیب آپ خود ارشاد فرمائیں کہ میں غیب نہیں جانتا. کہتا ہے جی جب نبی کریم علیہ السلام نے خود کہا کہ میں غیب نہیں جانتا اور قرآن میں آیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام غیب نہیں جانتے، تو جو بندہ یہ کہے کہ جی نبی کریم علیہ السلام غیب جانتے ہیں وہ تو شرک ہے، وہ تو قرآن کا انکار کر رہا ہے. یہی سب سے بڑا اعتراض ہے نا ہم پر کہ جی وہ غیب نہیں جانتے. یہی قرآن ہے. سورہ جن پڑھیں آپ 29واں پارہ. سبحان اللہ. آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 29واں پارہ سورۃ جن. عالم الغیبی، غیب کا جاننے والا، عالم الغیب. فلا یظہر علی غیبہ احدا، کسی کو بھی اپنے غیب کی اطلاع نہیں دیتا، کسی کو بھی اپنے غیب پر اظہار نہیں کرتا کسی پر بھی. فلا یظہر، کسی پر اظہار نہیں کرتا، علی غیبہ، اپنے غیب پر، احدا، کسی کو بھی. وہ غیب کا جاننے والا ہے، کسی کو بھی غیب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا کسی کو غیب نہیں دیتا. پہلی آیت میں 2 میں آپ نے پڑھا کہ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں غیب نہیں جانتا. 3 آیات ہو گئیں آپ کے سامنے. اسی آیت سورۃ جن ہے، اس کی آیت نمبر 27 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من ارتضی من رسول. سبحان اللہ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، لفظ اللہ سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے. جیسے لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. الا اللہ، مگر اللہ ہے. عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے مگر اللہ ہے. الا اللہ، مگر اللہ ہے. الا اللہ، مگر اللہ ہے. عالم الغیبی فلا یظہر، اپنا غیب کسی کو نہیں دیتا. الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں کو دیتا ہے. مگر اپنے رسولوں کو دیتا ہے. یہی آیت ہے، سورۃ جن ہے نا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 39، سبحان اللہ. 3 پارہ. صلو علی الحبیب. آیت نمبر 39 نہیں ہے، آیت نمبر 49. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ، میں بیان کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُمْ، میں بتاتا ہوں. بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو اور جو کھاؤ گے. جو کھاتے ہو، جو کھاؤ گے. فعل مضارع ہے یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو بتا رہا ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بتاتا ہوں اور بتاؤں گا. بما تاکلون، جو تم کھاتے ہو اور کھاؤ گے. وما تدخرون فی بیوتکم، جو تم اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے ہو اور جو چھوڑ کر بعد میں بھی آؤ گے، میں بتاتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا. تو کیا یہ غیب نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں نا. یہی سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 179.
وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے غیب پر اطلاع نہیں دیتا. ما کان اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے لیطلعکم علی الغیب کہ وہ کسی کو غیب پر اطلاع کرے، کسی کو غیب دے، اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی چن لیتا ہے من رسولہ من یشاء، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو غیب نہیں دیتا مگر رسولوں کو دیتا ہے، مگر رسولوں کو دیتا ہے، مگر رسولوں کو. یہ قرآن سے اب ہو گیا نا. اب جی قرآن میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، اور قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے. اور 30واں پارہ ایک اور آیت مجھے یاد آ گئی. سورت تکویر 30واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 24. سورت تکویر 30واں پارہ آیت نمبر 24. وما ہوا علی الغیب بدنین، وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. جب وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے تو سخی ہے نا. ایک بندہ بخیل نہیں ہے تو سخی ہے نا، مطلب سخی اس کو کہتے ہیں نا جو دیتا ہے. کس کو دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا رسولوں کو دیتا ہے. کس کو دیتا ہے؟ رسولوں کو دیتا ہے. اب جو قرآن پاک کی یہ آیات کے جو وہ نہیں دیتا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، میرے پاس خزانے نہیں ہیں. امام بخاری نے نقل کیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انی اوتیت خزائن الارض، مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں دی گئیں. آپ نے بخاری میں پڑھا مجھے سارے خزانوں کی چابیاں دی گئیں، نہیں تھیں، اللہ نے دے دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کو سکھا دیا. جو آپ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو سکھا دیا. غیب نہیں جانتے تھے، لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. حبیب کہہ دو میں غیب نہیں جانتا. پھر اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو سکھا دیا ہے. اللہ نے آپ کو سکھا. اب دیکھیں غیب اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں، اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں. فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر جانتا ہے، اور اللہ کے نبی عطائی طور پر جانتے ہیں. ایک اور بڑی نفیس بات اس میں علماء کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے غیب تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ سے غیب تو کچھ ہے ہی نہیں. کون ہے جو اللہ سے چھپا ہوا ہے؟ کیا چیز ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہے؟ جب اس سے غیب کوئی چیز ہے ہی نہیں تو وہ پھر کیا جانتا ہے؟ فرمایا جو ہماری نظروں سے غیب ہے، جو ہماری نظروں سے، جن کو ہم نہیں جانتے اس کو وہ جانتا ہے، جس کو ہم نہیں جانتے اس کو وہ جانتا ہے. اور اب دیکھیں نا، اب تو جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے. ماں کے پیٹ میں کیا ہے پتہ ہی نہیں پہلے ہوتا تھا کیا ہے. اب مشین آگے جناب والا اوپر رکھیں پتہ چل جاتا ہے بیٹا ہے بیٹی ہے، بچہ ہے بھی کہ نہیں ہے پتہ چل جاتا ہے. یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ جاننے کے ماں کے پیٹ میں کیا ہے. یہ تو سائنسدان تو پھر خدا بن گئے ہیں، نعوذ باللہ. اگر سائنس کی ترقی کو مان لیتے ہیں کہ جی ماں کے پیٹ میں اب یہ بارش کب ہوگی، محکمہ موسمیات والے نہیں بتا رہے جی 3-4 دن مطلع ابر آلود رہے گا. 3-4 دن مطلع اب ابھی پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ جی ہمارے کراچی سے جو طوفان آ رہا ہے، گلاب طوفان جو آ رہا ہے کراچی سے کے سمندر سے، گلاب طوفان جو آ رہا ہے، کیا یہ غیب کی خبر نہیں تھی؟ پرسوں بارش ہوگی، غیب کی خبر نہیں ہے. ماں کے پیٹ میں کیا ہے، غیب کی خبر نہیں ہے. یہ سارا سائنس کے ذریعے ہم مان لیتے ہیں. اگر یہ بات ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کہیں تو کہتے ہیں جی یہ شرک ہوتا ہے. بھائی سائنس تو آج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے نا سارا کچھ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، امام بخاری نے اس کو نقل کیا، فرمایا میں یہاں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا، میرے پیارے صحابہ
جنت میں اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ انی انظر، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، دیکھتا ہوں یہاں پر بیٹھا ہوا، جس کی نظر یہاں سے حوض کوثر تک جاتی ہے، زمین اور درمیان میں کوئی بھی حجاب نہیں آتا، سب کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، آپ کی والدہ محترمہ کو، حضرت سیدہ آمنہ کو کمرے میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات نظر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ ولادت کے وقت شام کے محلات، بیچ میں پتہ نہیں کیا کتنے پہاڑ ہے، جو بھی کمرہ بھی بند ہے، نظر آ سکتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے کتنے کمال رکھے ہوں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی جو بصارت ہے، جو سماعت ہے، جو علم ہے، جو حی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تھی، پھر موت بھی دی، اب پھر زندگی دے دی، اب پھر زندگی دے دی۔ قبر میں نبی کریم علیہ السلام زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہو گیا۔ اب صفات، میں 2-4 منٹ آپ کے لوں گا۔ اور صفات فعلیہ، وہ صفات جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف ہے، جن کی ضد کے، صفات ذاتیہ جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف نہیں ہے، جیسے سننا، دیکھنا، علم رکھنا، قدرت اور کلام بولنا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا بولنا، اللہ نے کلام کیا تو ہم بھی تو بولتے ہیں نا۔ تو صفات فعلیہ جن کی ضد اللہ تعالیٰ کے ساتھ متصف ہے، جیسے احیاء، رزاق، شافی۔ احیاء زندہ کرنا، احیاء زندہ کرنا، رزاق رزق دینا، شافی شفا دینا۔ ان کی ضد کیا؟ احیاء کی ضد کیا ہے؟ مردہ ہونا، ٹھیک ہے۔ موت دینا، حیات دینا، زندگی دینا، موت دینا۔ اللہ تعالیٰ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ رزاق رزق دینا، اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے، تنگی بھی دیتا ہے۔ شافی، اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مرض بھی دیتا ہے۔ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں نا۔ تو وہ صفات فعلیہ، وہ صفات جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات متصف ہے، ٹھیک ہے، جن کی ضد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے احیاء زندہ کرتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، ہم سب زندہ ہیں، ہمیں موت دے گا، ہم فوت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مگر ہمارے جو مردے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، اس کے بعد زندگی بھی عطا فرما دیتا ہے، قبروں میں بھی زندہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے قبروں میں بھی زندہ رہتے ہیں۔ رزاق رزق دیتا ہے، شافی شفا دیتا ہے، مرض بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسی آیت میں 49 میں کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، مادرزاد اندھوں کو میں شفا دیتا ہوں، برس کے مریضوں کو میں شفا دے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں جی میں ٹھیک کرتا ہوں، ابری الأكمح والأبرص وأحيي الموتى، مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں، مردوں کو بھی زندہ میں کرتا ہوں، بیماروں کو شفا میں دیتا ہوں، اور آپ جو گھر میں کھا کر آتے ہو، جو چھپا کر آتے ہو، وہ بھی میں بتاتا ہوں، برس کے مریضوں کو شفا میں دیتا ہوں، نبینوں کو شفا۔ یہ تو اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی صفات نہیں ہے۔ مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں کرتا ہوں، قرآن میں ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں زندہ کرتا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے، اور ساتھ میں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اذن کہتے ہیں اجازت کو، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اللہ نے ہمیں اجازت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو یہ اجازت عطا فرماتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے اور اجازت بھی دیتا ہے کہ سب کچھ آپ کو دے دیا ہے، آپ زندگی بھی دے سکتے ہیں، موت بھی دے سکتے ہیں، رزق بھی دے سکتے ہیں، شفا بھی دے سکتے ہیں۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کو اس لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالک بنایا ہوا ہے کہ آپ زندگی بھی دیتے ہیں، موت بھی دیتے ہیں، حیات بھی دیتے ہیں، اور شفا بھی عطا فرماتے ہیں، ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ تو
تو یہ سب تمام صفات اگر بندے بھی میں ہم مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں، بندوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور صفات سلبیہ، وہ صفات جن سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، سبحان اللہ، وہ صفتیں جن سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، جیسے جسم کا ہونا، جسم ہونا، مکان ہونا، جگہ کا ہونا۔ اللہ تعالیٰ جگہ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جگہ میں مکان میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مکان، یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی اوپر والا، نہیں کہنا چاہیے، یہ اوپر والا جانے، نہیں کہنا چاہیے، کلمہ کفریہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے سمت متعین کر دیتے ہیں کہ جی صرف وہ اوپر ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو گھر والے اکثر ہمارے خواتین کہتی ہیں جی اوپر والا جانے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ وہ مکان سے پاک ہے، نیچے سے، اوپر سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، جسم سے بھی پاک ہے۔ اب آپ کے اعتراض کا جواب کہ وہ جسم سے پاک ہے پھر کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اور ایک اور جگہ پر فرمایا ساکن، لفظ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائے گا قیامت والے دن جہنم میں۔ تو یہ اب ساری چیزیں جب اللہ تعالیٰ میں ہیں، جسم بھی، ہاتھ بھی ہے، پنڈلی بھی ہے، اور معراج شریف کا واقعہ ہم بیان کرتے ہوئے ہم بیان بھی کرتے ہیں کہ جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے میرے پیارے حبیب بتاؤ فرشتے کس بارے میں گفتگو کرتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا اللہ میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا ہاتھ نبی کریم علیہ السلام کے ایسے پشت پر رکھا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ تو یہ ہاتھ، اب باتیں تو ہوتی قرآن میں آیا ید، ہاتھ کو کہتے ہیں ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ پھر علماء نے کہا کہ اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ آیت سچی ہے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ آیت سچی ہے، مگر جو اس کا معنی ہم پر ظاہر ہے وہ اللہ کی مراد نہیں ہے، وہ اللہ کی مراد نہیں۔ اس میں تعبیر کرتے ہیں کہ دست قدرت جیسا اس کی شان کے لائق ہے، جیسا اس کی شان۔ وہ ایک مولوی صاحب نے ترجمہ کرتے ہوئے یہ بھی لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے بارے میں آیت الکرسی میں کہ وہ کرسی ایسی ہے جب اللہ تعالیٰ اس کرسی پر بیٹھتا ہے تو وہ کرسی چیں چیں کرتی ہے، کرسی پر جب بیٹھے گا وہ کرسی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ اس کرسی پر جب بیٹھے گا تو کرسی، یار عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے، یہ چیں چاں کرنے سے پاک ہے۔ جو بندہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات میں مانے وہ اپنے ایمان کا خیال کرے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ یہ صفات سلبیہ ہے، کلیئر ہو گئی؟ صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ، صفات سلبیہ۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ابدی ہیں، ازلی ہیں، قدیم ہیں، لامحدود ہیں، ذاتی ہیں اور مخلوق نہیں ہیں۔ بندوں کی تمام صفات عطائی ہیں، اپنی نہیں ہیں کچھ بھی، تمام بندوں کی سماعت ہماری بھی ہے، اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، مگر اللہ اپنی ذات سے سنتا ہے، خود بخود سنتا ہے، ہم اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، ہمارے نبی بھی اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، ہم یہاں تک سن لیتے ہیں، اور نبی کی طاقت کا اندازہ تو کوئی کون لگا سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، جو زمین پر کھڑے ہو کر سورج کو واپس ایسے بلا سکتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے کانوں کی سماعت کا کیا عالم ہوگا؟ سورج الٹے پاؤں پلٹے، ہاتھ یہاں تک جاتا ہے نا، یہاں تک، ہم سنتے کہاں تک ہیں؟ جہاں تک ہاتھ جاتا ہے کہ اتنی دور تک سنتے ہیں؟ سنتے تو دور تک ہے نا، ہم 2 کلومیٹر سے بھی کوئی بندہ آواز دے تو ہم سن لیتے ہیں، مگر ہاتھ 2 کلومیٹر تک نہیں جاتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، ہاتھ ایسے بلند کیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں پہ؟ فرمایا جنت میں۔ امام مسلم نے بھی اس کو نقل کیا، امام بخاری نے بھی۔ ہاتھ کہاں پر گیا؟ جس نبی کا ہاتھ جنت تک چلا جاتا ہے اس نبی کے کان کہاں تک جاتے ہوں گے، سماعت کہاں تک ہوگی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں عطا، ہم خود اپنی ذات پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یا اللہ کے بندوں کو قیاس کریں جن کو اللہ نے طاقتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں، نہیں جی اگر ہم نہیں سن سکتے تو وہ بھی نہیں سن سکتے،
بھائی ایسا تو نہیں ہے نا جو آپ نہیں سن سکتے، سائنسدان تو وہ دیکھ رہے ہیں، سائنسدان تو وہ سن رہے ہیں، تو کیا میرا نبی ان سائنسدانوں سے بھی کیا گزرا ہے؟ نعوذ باللہ۔ جہاں تک پر ساری ٹیکنالوجی ختم ہو جاتی ہے، میرے مصطفیٰ کی نگاہ اس سے بھی آگے جاتی ہے، میرے مصطفیٰ کی سماعت اس سے بھی آگے جاتی ہے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت بھی عطا فرمائی ہے۔ کلیئر ہو گیا تمام چیزیں؟ سوال ہے کوئی؟ یہ ہے کہ وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ بھی مکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ اب اس کے معنی اردو میں جو ہمارے کیے ہیں ترجمہ کرنے والوں نے بہت سارے کیے ہیں کہ وہ مکر کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور اس کا معنی یہ اللہ بھی دھوکہ دیتا ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے معنی مراد لیا۔ وہ چالیں چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی چالیں چلتا ہے، نعوذ باللہ، یہ بھی معنی مراد نہیں ہے اس سے۔ اب اور بھی اردو کے ترجمے آپ دیکھیں گے اس آیت کے، آپ کو بہت سارے مولویوں کے مترجمین کے ترجمے ملیں گے۔ پھر امام احمد رضا خان صاحب نے ترجمہ کیا، آپ خود اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، صرف ہمارے کہنے پر نہیں، آپ گھر جا کر کھولیں اور بھی ترجمے دیکھیں، پھر امام احمد رضا خان صاحب کا بھی ترجمہ دیکھیں، انہوں نے کیا ترجمہ کیا۔ وہ چالیں چلتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ۔ اب یہ قرآن پاک کی بہت سارے آیات ایسی ہیں جن کا ترجمہ اگر ہم اپنی زبان میں کریں تو وہ اللہ کی ذات کے لیے بھی وہ شان کے لائق الفاظ نہیں ہیں، کچھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لائق نہیں ہیں، کچھ اولیاء کرام ہیں ان کی شان کے لائق نہیں ہیں، مگر اردو میں ترجمہ صاحب نے کر دیا۔ اللہ کی ذات کا، اللہ کی شان کا خیال رکھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا خیال رکھا، اولیاء کرام کی عزت کا خیال رکھا امام احمد رضا خان صاحب نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ ترجمہ اگر پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں اور بھی واضح ہو جائیں گی۔ کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کوئی سوال، کسی کو کوئی بات اگر سمجھ نہ آئی ہو تو یہ تصویریں تو بنا لیں اللہ کے بندے۔ ہاں ویڈیو سٹاپ کریں۔